السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا عید الاضحیٰ کو بقرہ عید کہنا یہ منع ہے یا حرام ہے یا ناجائز ہے یا مکروہ ہے، کیا ہے؟ مجھے کئی کمنٹس آ رہے ہیں اور بار بار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عید الاضحیٰ کو بقرہ عید کیوں کہتے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، منع ہے۔ اور ایک صاحب نے تو ابھی شاید 1 گھنٹہ پہلے ان کا کمنٹ آیا اور وہ تو ایسا کہہ رہے ہیں آپ کو بار بار منع کر رہا ہوں پھر بھی آپ بقرہ عید ہی کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں عید الاضحیٰ کہتے ہیں، آپ مانتے کیوں نہیں؟ بات اس طرح کمنٹ کر کے انہوں نے کہا ہے۔ تو بھائی اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ عرف کی نادانی ہے آپ لوگوں کی۔ ایک ہوتی ہے شرعی اصطلاح اور ایک ہوتی ہے عرفی زبان۔ عرفی زبان کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ اس کا اصل نام ہے اور پورے حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی آپ ڈھونڈ لیں تو عید الاضحیٰ کو بقرہ عید نہیں کہا گیا ہے، لیکن اردو ہندی طبقہ جاننے والا، خاص کر کے ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش جہاں اردو طبقہ، اردو جاننے والے لوگ ہیں، تو یہ لوگ اپنی زبان میں عید الاضحیٰ کو بقرہ عید کہتے ہیں، لیکن یہ عرفی زبان ہے اور اس کو کہنے کی ممانعت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اچھا، جو لوگ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ بھائی بقرہ عید نہ کہا کرو، کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی کہ آپ لوگ جو ہے نا 3 دن جو قربانی کے ہیں تو آپ پہلی عید کہتے ہیں، دوسری عید کہتے ہیں، تیسری عید کہتے ہیں، ہے نا؟ پہلی عید، دوسری عید، تیسری عید۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیث میں تو کہیں اس کا ذکر نہیں ہے پہلی عید، دوسری عید، تیسری عید۔ پہلی عید جسے عید الاضحیٰ کہا گیا، قرآن حدیث مبارکہ میں اسے یوم النحر کہا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس چیز کو؟ نہیں، اس کو کبھی آپ بولیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو 2 دن اور قربانی کے ان کو ایام تشریق کہا گیا ہے، ایام تشریق کہا گیا ہے، ان کو بولتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں؟ عید کا دن، پہلے عید کا دن، دوسری عید کا دن، تیسری، یا پہلی، دوسری، تیسری عید ہی جوڑتے ہیں آپ، لیکن ہمارے عرف میں پہلی عید، دوسری عید، تیسری عید کہتے ہیں۔ عرفی زبان ہے یہ، یا پہلی قربانی، دوسری قربانی، تیسری قربانی، یہ عرفی زبان ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملے گا کہ یہ پہلی عید ہے، یہ دوسری، یہ تیسری ہے۔ ہاں، یہ کہا جاتا حدیث مبارکہ میں یوم النحر ہے، ایام تشریق ہے، اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ عربی لغت ہے، عربی زبان ہے۔ تو عربی زبان میں عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اس کو ہمارے عرف میں بقرہ عید کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں یا تھمبنیل بناتے ہیں وہ عوام کے سمجھنے کے لیے، ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو عید الاضحیٰ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ بقرہ عید ہی جانتے ہیں۔ عرفی زبان کی وجہ سے وہ لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، تو اسی لیے بار بار اس چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ ہم جو عید الاضحیٰ کہتے بھی نہیں ہیں، عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے ہم بار بار بقرہ عید کہتے ہیں تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی یہ کہنا منع ہے، تو میں ان تمام ساتھیوں سے اپنے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا ہوں، اور ان کی نیت اچھی ہوگی کہ جو الفاظ احادیث میں ان کا ذکر کریں، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کہنا منع ہے یا جائز نہیں، یا جو بھی صورت لے کر آ رہے ہیں، میں ان تمام ساتھیوں سے کہوں گا بھائی آپ مجھے دلیل پیش کر دیں، میں اپنے تمام جتنی مرتبہ بقرہ عید میں کہا ہوں میں سب سے رجوع کر لوں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ یہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس کو جو ہے آپ بلا وجہ ایشو بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عرفی زبان کا بھی اعتبار ہوتا ہے، لغوی زبان کا بھی اعتبار ہوتا ہے، اور جس چیز کو ہم مانتے ہیں اس میں اصل میں کیا ذکر ہے اس کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ میں کثیر ایسی مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ عرفی زبان میں ہم اسے کچھ اور کہتے ہیں اور احادیث میں، قرآن میں یا ہمارے اسلامی زبان میں اسے کچھ اور ہی کہا جاتا ہے، تو آپ اس وقت تو گھبرا جائیں گے۔ اب جیسے میں خرید و فروخت جو ہے نا، خرید، بیچنا، لینا، دینا،
آپ بیچنا لینا دینا کیوں کہتے ہیں بھائی؟ اس کو یہ عربی میں تو اسے بے کہا گیا، آپ بے جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تو اس طرح میں کثیر مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ جو ہے نا اب لغت ہماری زبان جو ہے، ہماری زبان کے عرف میں جو ہے جو چیز کہی جاتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کی اصل جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ اصل سے ہمیں انکار نہیں ہے، اور لغت ہماری عرفی زبان کو جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔